الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 286 ہے. سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 286 ہے. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: لا یکلف اللہ نفسا، اللہ تعالی کسی نفس کو تکلیف میں نہیں ڈالتا، الا وسعها مگر اس کی طاقت کے مطابق، لہا ما کسبت اس کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے کمایا، وعلیہا ما اکتسبت اور اس پر پڑے گا وہ کچھ جو اس نے کمایا. ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا نہ تو ہم سے مواخذہ کرنا، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا یا ہم سے خطا ہو جائے. ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا نہ ڈال ہم پر ڈال بوجھ، اس رن بھاری، کما حملتہ جیسا کہ تو نے بوجھ ڈالا، علی الذین من قبلنا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے. ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا اور نہ ہمیں اٹھوا اس چیز کے ساتھ، ما لا طاقت لنا بہ جس کی ہم میں طاقت نہیں. واعف عنا اور ہمیں ہمارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیجیے. واغفر لنا اور ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دیجیے. واعف عنا اور ہمیں معاف کر دیجیے. واغفر لنا اور ہماری بخشش کر دیجیے. وارحمنا اور ہم پر رحم فرما. انت مولانا تو ہمارا مولا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین سو ہماری مدد فرما کافر قوم پر. سورہ بقرہ کا اس آخری رکوع کی یہ آخری آیت ہے، اور آخر رکوع کی یہ 3 آیتوں میں تکمیل ہوتی ہے، اور تینوں آیتوں کا تقریباً 3 ایام سے 3 مرتبہ تلاوت بھی ہوئی اور 3 مرتبہ ترجمہ بھی ہوا. تو اب یہ آخری آیت کریمہ جس کی کچھ وضاحت رہتی تھی تو وہ سماعت فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اس آخری آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف میں نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے مطابق، یعنی ہر شخص کے اوپر دین کے اتنے مسائل اتنے احکام ہیں
اتنی عبادات ہے جتنی وہ اپنی طاقت کے مطابق کر سکتا ہے۔ ایسا کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی طاقت سے بڑھ کر عبادات مسلط کر دی ہوں یا احکامات لاگو کر دیے ہوں۔ ہر شخص پر عبادت اس کی طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ہر شخص پر حکم اپنا اس کی طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے عائد فرمایا۔ آپ دیکھیے پہلی شریعتوں میں کیا تھا؟ پہلی شریعتوں میں یہ تھا کہ ان میں اگر کسی شخص کا کوئی شخص جو ہے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وضو ہی کے ذریعے سے نماز پڑھ سکتا تھا۔ وضو ہے تو نماز ہے، اگر وضو نہیں تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ جبکہ اس امت محمدیہ کے اندر اگر پانی موجود نہیں ہے، وضو کرنے پر قادر نہیں ہے، پانی موجود نہیں یا موجود ہے لیکن اتنے زخم ہے کہ پانی کے ذریعے سے دھو نہیں سکتا وضو کے اعضاء کو، تو پھر اس کے لیے کیا حکم کہ یہ تیمم کر لے تو تیمم کے ذریعے سے وہ تمام عبادات کر سکتا ہے یہاں تک کہ وہ پانی پر قادر ہو جائے۔ جب تک کہ وہ پانی پر قادر نہیں ہے تو کیا ہے، تو وہ اس وقت تک تیمم کر سکتا ہے۔ جبکہ پہلی شریعتوں میں کیا تھا کہ وضو ہے تو اس کے ذریعے سے غسل پورا ہوگا، وضو ہے تو اس کے ذریعے نماز پوری ہوگی، وضو ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ کی کتاب کو، تورات یا زبور انجیل کو وہ چھو سکتے تھے۔ لیکن شریعت اسلام کے اندر اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کے ذریعے سے بھی وہ تمام عبادات کر سکتا ہے۔ پہلی شریعتوں میں یہ تھا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے تو نماز کے لیے جو اللہ کے گھر بنے ہوئے ہیں انہی گھروں کے اندر وہ نماز ادا کر سکتا تھا، چاہے اس کے گھر سے کتنی ہی دور مسجد ہو۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی مجبوری، بیماری، کوئی پریشانی ہے یا سفر ہے تو وہ کہیں بھی چاہے تو وہ نماز پڑھ لے، ایسا نہیں تھا، بلکہ مسجد ہی کے اندر وہ نماز پڑھنے کی ان کو اجازت تھی۔ مسجد میں نماز پڑھیں گے تو معتبر ہے، اور اگر مسجد میں نماز نہیں پڑھی تو اس کا اللہ کی نظروں میں کوئی اعتبار نہیں۔ جبکہ اس شریعت کے اندر آپ کے لیے پوری روئے زمین کو اللہ جل جلالہ نے مسجد بنا دی، جہاں پر آپ چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز ادا ہو جائے، چاہے آپ سفر میں ہو، چاہے آپ حضر میں ہو، کہیں بھی ہو، مسافر ہوں یا مقیم ہو، کہیں بھی آپ نماز پڑھنا چاہیں تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن وہ الگ بات ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین میں جہاں بھی آپ نماز پڑھنا چاہیں، نوافل پڑھنا چاہیں، تہجد پڑھنا چاہیں، اوابین پڑھنا چاہیں، اشراق و چاشت پڑھنا چاہیں، صلاۃ تسبیح پڑھنا چاہیں، کہیں بھی آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، بشرط کہ وہ جگہ پاک ہو۔ تو پہلی شریعتوں میں یہ اجازت نہیں ہے۔ پہلی شریعتوں میں اگر کوئی شخص قربانی دینا چاہتا ہے، صدقہ فطر ادا کرتا، زکوٰۃ ادا کرتا، خیرات کرتا، تو ان کے لیے ان کی یہ خیرات، ان کے صدقات، ان کے عطیات، ان کے صدقہ فطر وہ کیا تھا کہ آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا ڈالتی، اور اگر اسے جلا ڈالتی تو وہ قبول ہوتا، نہ جلا ڈالتی تو وہ قبول نہ ہوتا۔ تو ان کو خود اس کے استعمال کی اجازت نہیں تھی کہ خود وہ صدقہ زکوٰۃ کا مال کوئی انسان استعمال کر سکے، صدقات کا مال کوئی غریب فقیر مسکین استعمال کر سکے، صدقہ فطر کا مال کوئی غریب فقیر مسکین استعمال کر سکے، قربانی کا گوشت کوئی یعنی کہ خود انسان کھا سکے یا کسی کو کھلا سکے، ایسا نہ تھا۔ یہ ساری چیزوں کے لیے آسمان سے آگ آتی
وہ انہیں جھلسا دیتی تو سمجھ لیا جاتا ہے کہ اللہ نے اسے قبول کر لیا۔ ایک تو اس کی قبولیت کا پتہ دنیا میں ہی چل جاتا، تو جس کی قبول نہ ہوتی وہ شرمندہ ہوتا، ذلیل ہوتا، لوگوں سے کے سامنے شرمندگی اختیار کرنی پڑتی کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر پھٹکار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مال ہی قبول نہیں کیا۔ جس کے مال کو اللہ قبول نہ کرے اسے دنیا والے کیا پسند کریں گے؟ تو لوگوں میں شرمسار ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے شرمندگی سے امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت فرمائی، اور جو ہے اب وہ زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، قربانی کا گوشت ہو، صدقہ فطر ہو، ایک تو انسانوں کو ادا کرنے کا حکم، گوشت قربانی کا خود بھی کھا سکتا ہے، لوگوں کو بھی کھلا سکتا ہے۔ صدقہ فطر جو ہے یہ جو ہے آپ انسانوں کو ادا کریں گے، زکوٰۃ انسانوں کو ادا کریں گے کہ اللہ کی مخلوق کو آپ کا مال کام آئے گا۔ اب قبول وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ اللہ رب العزت نے پردے میں رکھا، وہ آخرت کے میں ظاہر ہوگا کہ کس کا قبول ہوا کس کا قبول نہیں ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے شریعت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر صدقات کا مال انسان کے لیے رخصت عطا فرما کر، زکوٰۃ کے مال میں انسان کے لیے رخصت عطا فرما کر، قربانی کے گوشت اور صدقہ فطر میں رخصت عطا فرما کر آسانیاں پیدا کر دی۔ تو اللہ رب العزت نے اس امت کو اس کے طاقت کے موافق جو ہے احکامات اس پر لاگو کیے۔ پہلی شریعتوں میں یہ تھا کہ اگر کسی شخص کے کپڑے پر گندگی لگ جاتی، ناپاکی لگ جاتی، مثال کے طور پر اس کے کپڑے پر پیشاب لگ جاتا، پاخانہ لگ جاتا، خون بہتا ہوا لگ جاتا، اس کے کپڑے پر پیپ نکل کر بہہ پڑتا، لگ جاتا، پھوڑے پھنسیاں پھٹ جاتی، پیپ نکل آتا، وہ لگ جاتا، تو اس کی وجہ سے کیا تھا؟ اس کپڑے کو انہیں کاٹ کر پھینکنا پڑتا، اس کپڑے کو اس جگہ سے کاٹ کر پھینکنا پڑتا، چاہے وہ کپڑا کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو۔ جبکہ اللہ جل جلالہ نے اس امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ احسان فرمایا کہ جہاں پر گندگی لگ جائے، ناپاکی لگ جائے اور جو ہے تو آپ اسے اس جگہ سے دھو ڈالو، 3 مرتبہ اسے اچھی طرح دھو کر کپڑے کو ہر مرتبہ نچوڑ ڈالو تو آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا، چاہے گندگی کی رنگت نہ جائے، تو وہ کپڑا آپ کا کیا ہے؟ پاک ہو جائے گا۔ جبکہ پہلی شریعت میں کیا تھا؟ کپڑے کو کاٹ کر پھینکنا پڑتا۔ پہلی شریعت میں یہ تھا کہ اگر کوئی شخص زنا کرتا، بدکاری کرتا، شراب پیتا، حرام خوری کرتا، سود کھاتا، جو ہے غرض یہ کوئی بھی گناہ کا کام کرتا، رات کے وقت فرشتے اس کے دروازے پر لکھ دیتے کہ اس نے آج فلاں فلاں گناہ کیے، تو لوگ پھر دیکھتے کہ اس نے آج یہ گناہ کیے، ان کے گناہ پردے میں نہ رہتے۔ اللہ جل جلالہ نے ہم جیسے سیاکار گناہگار انسانوں کے نامعلوم کتنے ہم سے خطائیں گناہ ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ رب العزت کی نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، لیکن میرے رب کی ذات نے کتنی محبت کا برتاؤ کیا اس امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کہ ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دیا۔ آج ہمارے گھروں کی دیواروں پر لکھا نہیں آتا کہ آج اس گھر کے کسی فرد نے چوری کی، آج ہمارے گھر کے دروازوں پر یہ لکھا نہیں ہوتا کہ اس گھر کے کسی شخص نے شراب پی ہے، آج ہمارے گھر کے دروازوں پر یہ لکھا نہیں ہوتا کہ اس گھر کے کسی فرد نے زنا کیا ہے، آج ہمارے گھروں کے دروازوں پر نہیں لکھا جاتا کہ اس گھر کے کسی شخص نے سود کھایا ہے، آج ہمارے گھروں کے دروازوں پر لکھا ہوا نہیں ملتا کہ اس گھر کے کسی فرد نے جو ہے کسی کا مال ناجائز طور پر غصب کیا ہے۔ غرض یہ اس امت پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ زنا کیا تو وہ بھی پردے میں رکھا، اگر شراب پی تو وہ بھی پردے میں رکھی، اگر خود وہ ظاہر کرتا پھرے تو وہ الگ بات ہے، اگر چھپ چھپا کر اس نے کوئی گناہ کا کام کر لیا تو اللہ جانتا ہے یا وہ انسان جانتا ہے یا وہ فرشتے جو لکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں، ان کے علاوہ مخلوق میں سے کوئی نہیں جانتا۔ اگر اس نے اپنے آپ کو چھپا کر کوئی گناہ کر لیا تو اللہ رب العزت نے میرے رب نے ان کے گناہوں پر پردہ ڈالا اور چھپا لیا، تو قربان جاؤں اپنے رب کی ذات پر کس قدر احسانات ہیں،
کس قدر احسانات ہیں اس امت پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی شخص پر اللہ تعالیٰ نے اس کی وسعت سے بڑھ کر، طاقت سے بڑھ کر اس کو تکلیف میں نہیں ڈالا۔ نماز کا حکم ہے پڑھ لینے کا، اگر کوئی شخص نماز میں پڑھنے کے لیے مسجد میں جانے پر قادر نہیں تو گھر میں ہی پڑھ لے، اگر کوئی شخص قیام پر قادر نہیں تو بیٹھ کر پڑھ لے، اگر کوئی شخص بیٹھ کر پڑھنے پر قادر نہیں تو لیٹ کر پڑھ لے، اگر لیٹ کر پڑھ کر رکوع سجود کے اشاروں پر کرنے پر قادر نہیں تو اشاروں کے ذریعے سے پڑھ لے، چاہے یہ کہ اس کے ہاتھ پاؤں بھی کام نہ کرتے ہوں، اتنا علیل و بیمار ہے تو آنکھوں کے اشاروں سے ہی وہ نماز پڑھ لے کہ اب میں رکوع کر رہا، اب میں سجدہ کر رہا، اب میں جو ہے تشہد میں بیٹھا، اب میں قیام میں کھڑا، تو یہ سارے آنکھوں کے اشاروں سے ہی اس چیز کی نیت کر لے کہ اب میں یہ کر رہا، اور اس جگہ پر جو اذکار کرنے کے ہیں وہ نماز میں وہ کرتا رہے۔ تو اللہ رب العزت نے کتنی آسانی پیدا فرما دی اس امت کے لیے، اس امت کی عورتوں پہ، کہ اگر کوئی عورت جو ہے ایسی حالت میں کہ روزے نہیں رکھ سکتی چھوڑ دے، کوئی گناہ نہیں، بعد میں ان کی قضا کر لے، تو اللہ رب العزت نے کتنے احسانات فرمائے اس امت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ تو فرمایا، تو اب ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طاقت سے بڑھ کر کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالا۔ تو جو لوگ اب نمازیں نہیں پڑھتے، جو لوگ اب زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو لوگ اب صدقات نہیں کرتے، جو لوگ اب قربانی نہیں کرتے، جو لوگ اب صدقہ فطر ادا نہیں کرتے، جو لوگ اب نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، تو یہ اور یا تھوڑی چھوٹی موٹی مجبوریوں کو نشانہ بنا کر کہہ دیتے ہیں کہ میں تو وہی نماز نہیں پڑھ سکتا، چھوٹے موٹے بہانے بنا کر یہ کہہ دیتا کہ جی میں تو مسجد تک نہیں جا سکتا، تو یہ انسان کی اپنا ہی نقصان ہے، اپنا ہی قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس پر کوئی ظلم نہیں کیا، ہاں اس نے اپنے رب کا حکم نہ مان کر اپنے نفس پر ضرور ظلم کیا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے کمایا، یعنی نیکیاں، جتنے بھی اعمال حسنہ کیے اس کو اس کا اجر ملے گا۔ پھر فرمایا وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ، اس پر پڑے گا وہ کچھ جو کچھ اس نے کمایا، یعنی جتنی بھی برائیاں ہیں، چاہے زنا ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، سود ہے، جھوٹ ہے، جتنے بھی گناہ ہیں سب کا گناہ اس کو تمام گناہوں کا وبال پڑے گا، اس کو ان کا ہرجانہ اللہ کے دربار میں دینا پڑے گا، اس کو سزا بھگتنی پڑے گی، یا اللہ اپنا فضل فرما دے، مواخذہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے اس کے گناہوں کا۔ آگے فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، نہ تو ہم سے مواخذہ کرنا اگر ہم بھول جائیں، نسیان او اخطانا، یا ہم سے خطا ہو جائے۔ اب سمجھیے نسیان اور خطا کیا چیز ہے۔ نسیان یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ دار ہے، مثال دے رہا ہوں، روزہ دار ہے، روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لے، اسے کہتے ہیں نسیان۔ تو اس کے لیے کیا حکم کہ اس کا روزہ ٹوٹتا نہیں، اگر بھول کر کوئی چیز کھا پی لے تو اس کا روزہ بدستور برقرار رہے گا، وہ ٹوٹے گا نہیں، ختم نہیں ہو جائے گا۔ اگر جان بوجھ کر توڑے گا تو قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ یہ نسیان کی صورت میں کہ اگر کوئی بھول کر کھا پی لے تو اس کا روزہ باقی رہے گا، وہ ٹوٹے گا نہیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرایا ہوا، دوڑتا ہوا، سانس پھولا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا اور آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزے سے تھا اور روزے کی حالت میں میں نے کھا پی لیا، کیا میرا روزہ ٹوٹ گیا؟ روزے کی حالت میں نے بھول کر کھا پی لیا تو کیا میرا روزہ ٹوٹ گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تیرے لیے کھانا ہے، اس کی وجہ سے تیرے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے لیے وہ مہمانی تھی جو روزے کی حالت میں بھول کر تو نے کھا لی۔
جو کچھ تو نے پی لیا، جو کچھ تو نے کھا لیا، وہ تیرے رب نے تجھے کھلایا ہے، لہٰذا اس کی بنا پر تیرے روزے پر کچھ اثر نہیں پڑے گا، کچھ اثر نہیں پڑے گا۔ تو بھول کر اس طرح روزے میں کچھ کھا پی لیا تو یہ کیا ہے؟ نسیان۔ یہ کیا ہے؟ نسیان۔ خطا کیا ہے؟ خطا یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کوئی شخص غسل کر رہا، غسل کیا، یا وہ شخص وضو کر رہا، وضو میں وہ جو ہے حلق میں جب اس نے منہ میں پانی گھمایا تو اس کے کچھ گھونٹ جو ہے اس کے حلق سے نیچے اتر گئے، یا نہاتے ہوئے روزے کی حالت میں جب اس نے غرارہ کیا تو کچھ پانی کے قطرے اس کے پیٹ میں چلے گئے، حلق سے نیچے اتر گئے، اسے روزہ بھی یاد تھا لیکن نہ چاہتے ہوئے پانی اس کے حلق سے نیچے اتر گیا، تو اس کے بارے میں حضرات فقہاء اکرام فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، بس فرق یہ ہے کہ اس کو اس کا کفارہ ادا نہیں کرنا پڑے گا، قضا کرنی پڑے گی، اس روزے کا کفارہ ادا نہیں کرنے پڑے گا، اس کی قضا کرنی پڑے گی، کیونکہ اس کے بے ساختہ حلق سے پانی اتر گیا بے ساختہ، جان بوجھ کر نہیں اتارا، لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا تو اس کی صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ تو پھر دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ اگر کفارہ اپنا جو ہے روزے کی حالت میں اگر کفارہ ہوتا تو پھر یہ حکم نہ ہوتا، جو کوئی شخص خطا معافی ہوتی قضا کی بھی، یعنی قضا کی بھی روزے کی معافی ہوتی، تو پھر یہ حکم نہ ہوتا کہ جس طرح کوئی شخص شکار کرے اور شکار کی حالت میں کوئی شخص جو ہے کرتو جانور کا شکار رہا تھا لیکن غلطی سے کسی انسان کو وہ جا لگا، تیر یا گولی کسی انسان کو جا لگی، اب اس کے اس خطا کی بنا پر، جو کہ اس نے جان بوجھ کر اس کو قتل نہیں کیا، تو اس کے اس خطا کی بنا پر اس کے لیے کیا حکم ہے کہ اس کو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، یعنی اس کے دیت دینی پڑے گی، جو اسے اگرچہ اس سے خطاً وہ قتل ہوا، تو جب اس پر اللہ رب العزت اس کی سزا دے رہے ہیں کچھ نہ کچھ اس کی خطا کی بنا پر، تو اس بنا پر روزہ اگرچہ اس نے جان بوجھ کے نہیں توڑا تو اس کا گناہ بھی نہیں ملے گا، کفارہ بھی نہیں ہوگا، لیکن البتہ اس کی قضا ہوگی، البتہ اس کی کیا ہوگی؟ اس کی قضا ہوگی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے کی طرف سے حکم ہے کہ اگر خطاً پانی حلق سے نیچے اتر گیا تو روزے کی قضا کرنی پڑے گی، کفارہ ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو امید ہے آپ کو نسیان اور خطا کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ آگے ہم نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سکھلائی، کیا سکھلائی؟ اے ہمارے رب تو نہ ہم سے مواخذہ فرما اگر ہم سے نسیان ہو جائے یعنی بھول جائے، او اخطأنا یا ہم سے خطا ہو جائے، ربنا اے ہمارے رب ولا تحمل علینا اسرا نہ ڈال تو ہم پر بوجھ بھاری، جیسا کہ کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ تو نے بوجھ ڈالا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے۔ آپ اس کی تفصیل سن چکے ہیں کہ ناپاک کپڑا ہو جاتا تو کاٹنا پڑتا، مسجد کے اندر ہی نماز کی تکمیل ہوتی، گناہ کرتے تو گناہ دروازوں پر لکھا جاتا، اور اسی طرح پر صدقات خیرات آسمان سے آگ جھلسا دیتی تو قبول ہوتا، اور اسی طرح پر کوئی شخص مرتد ہو جاتا تو بغیر قتل کے اس کی توبہ قبول نہ ہوتی، جبکہ امت محمدیہ علیہ السلام کے لیے کیا ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان تھا اور مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، پھر اس نے توبہ کر لی، کلمہ پڑھ لیا تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، جبکہ پہلی امتوں میں یہ چیز نہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے، اے اللہ جیسا تو نے ان پر بوجھ ڈالا تو ہم پر بوجھ نہ ڈال، تو اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالا جو ان پر بوجھ ڈالا، اور اس کی تفصیل آپ سن چکے ہیں۔ تو فرمایا ربنا اے ہمارے رب ولا تحملنا نہ ہمیں اٹھوا
اس چیز کے ساتھ ما لا طاقت لنا بھی، جس کی ہم میں طاقت نہیں، ہم میں طاقت نہیں ہے تیری جو ہے عذاب کو برداشت کرنے کی، گناہوں کی بنا پر تیرے عذاب کا، تیرے غضب کا سامنا کرنے کی ہم میں طاقت نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے واعف عنا واغفر لنا میں یہ درخواست کی جا رہی ہے، اے اللہ تو ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف فرما، اے اللہ تو ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما۔ واعف عنا واغفر لنا، تو ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف فرما، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما، اور پھر فرمایا وارحمنا، ہم پر رحم بھی فرما دے، اے اللہ تو ہم پر رحم بھی فرما دے، صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، اور تو ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ تیرے گناہ کو تیرے عذاب کو برداشت کر سکے، اپنے گناہوں کی سزاؤں کا سامنا کر سکے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ احکامات کی اگر ہم تکمیل نہ کر سکے، ہم سے سستی ہو جائے، ہم ان کی تکمیل نہ کر سکے، ان کی ادائیگی نہ کر سکیں، جتنے بھی آپ نے اس سورہ مبارکہ میں احکامات اور جو ہے مسائل بیان فرمائے، اے اللہ اگر ہمیں ان میں سے کچھ کوتاہی ہو جائے، غفلت ہو جائے، نسیان ہو جائے، خطا ہو جائے، تو اے اللہ تو ہم پر رحم فرما دے، تو ہمیں معاف کر دے، تو ہماری بخشش کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی جا رہی۔ اب بڑے ہی عاجزانہ مسکنت کے ساتھ اور عاجزانہ گزارش کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کی جا رہی ہے۔ کس طرح؟ انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا مولا ہے۔ اور پھر فرمایا فانصرنا علی القوم الکافرین، ہماری مدد فرما کافر قوم پر، کافر قوم پر ہماری مدد فرما، تو ہمارا مولا ہے۔ یعنی اس لفظ کے اندر جب ہم دعا مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے ذات کی توحید کا پوری طرح اقرار کر رہے، اور پوری دنیا کی تمام چیزوں کو پاؤں کے نیچے روند رہے اللہ کے مقابلے میں، کہ پوری دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، تمام بادشاہوں کی کوئی حیثیت نہیں، تمام دنیا کے مال و متاع خزانوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اے اللہ تو ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، تو ہی ہمارا داتا ہے، تو ہی ہمارا حاجت روا ہے، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے۔ اے اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا حقیقی دوست ہے، تو مخلص ہے۔ پوری دنیا ہمارے ساتھ جو ہے مخلص نہیں ہو سکتی، لیکن اے اللہ تیرے ہمارے ساتھ دوستی میں، اخلاص میں یا اللہ کسی طرح کا بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ہمارا حقیقی رب ہے، تو یہ ہمارا حقیقی مولا ہے، تو یہ ہمارا حقیقی حاجت رواں ہے، تو یہ ہمارا حقیقی مشکل کشا ہے، تو یہ ہمارا حقیقی داتا ہے۔ اے اللہ تو ہمارے گناہ صغیروں کو بھی معاف کر دے، کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے، اور ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ اور آج پوری دنیا کی کفریہ طاقتیں جو ہیں مسلمان اور اسلام پر ٹوٹ پڑی ہیں، برس پڑی ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ ہم سب لوگ اپنے قلوب کے اندر سے کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کو ختم کر دیں، شرک اختیار کر لیں، کفر اختیار کر لیں۔ اس وقت تک وہ ہم سے راضی ہونے کے لیے تیار نہیں، نہ ہمیں انہیں راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں راضی کرنے کی اگر ضرورت ہے تو یہ کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ تو آج پوری دنیا ٹوٹ پڑی ہے، برس پڑی ہے مسلمانوں پر، اسلام پر۔ تو اے اللہ تو پوری دنیا کی کفریہ طاقتوں کے مقابلے میں ہم مسلمانوں کی مدد فرما دے، ہم مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ درخواست کی جا رہی۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ سورہ بقرہ کی تکمیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے اس سورہ مبارکہ میں کہا سنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے جو کمی کوتاہی غفلتیں اس سورہ مبارکہ کے ترجمے یا تفسیر میں ہوئی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر ہماری معافی فرما دے۔